تو گفتگو چل رہی تھی معراج کے واقعے پر، اور بتایا گیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو شاب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے، جبکہ آپ پر ابھی بھی نیند کا اور اونگ کا اثر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا آیا، اور اس نے فرشتہ یعنی کہ، تو اس نے میری پسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے کا تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر ایک سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل آب زمزم سے دھویا گیا، پھر میرے دل کے اندر حکمت بھر دی گئی، علم و حکمت بھر دی گئی، پھر اسے دوبارہ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے لگا دیا ہے۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ تو اس پر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مجھے سوار کر دیے، اس کا نام تھا براق۔ تو براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی، مختلف مشاہدات کیے، چیزیں دیکھیں، آبزرو کی۔ تو ان میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر تین مختلف مقامات پر نمازیں ادا کی تھی۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہاں پر اتر جائیے۔ تو فرماتے ہیں میں اتر گیا، اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہاں پر نماز پڑھ لیجئے، نماز ادا کیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اترا، اتر کر میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر عرض کیا کہ معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ ہیں؟ تو پھر کہنے لگے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے۔ تو اسی کی طرف ایک دن آپ کی ہجرت ہوگی، کیونکہ ابھی تو حضور پاک مکے میں تھے نا، تو پتہ نہیں تھا نا کہ مکے کے جو مظالم ہیں ان سے نجات کیسے ملے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی۔ اچھا، پھر آگے آگے گئے، آگے بڑھے تو ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں پر اتر جائیے، یہاں پہ بھی نماز ادا کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نماز ادا کر لی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر خود ہی بتانے لگے کہ یہ دراصل آپ نے نا طور سینا پر نماز پڑھی ہے، موسیٰ علیہ السلام والا، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر آگے چلے، پھر آگے ایک جگہ اور ایسا مقام آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں پر بھی اتر کے نماز پڑھ لیجئے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی اتر کر نماز پڑھ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی سوال بھی پوچھا، خود ہی جواب بھی دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا کہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا تو راستے میں، جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو جاتے ہوئے راستے کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ آگے بڑھتے رہیے، آگے سفر اپنا جاری رکھیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تو پھر کسی نے آواز دی، آواز دے کر پکارا، ہلما یا محمد، یا محمد، تو یعنی اے محمد ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی عرض کی ادب سے کہ یا رسول اللہ، آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت یعنی ایک قوم کے پاس سے گزرے،
تو اس قوم والے کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو سلام عرض کیا. ہاں، سلام عرض کیا. اس میں لکھا ہے کہ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. یعنی اے اول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو. اے آخر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو. اے حاشر صلی اللہ تعالی وسلم، آپ پر سلامتی ہو. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کے سلام کا جواب دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کے بعد پھر مسلسل دو جماعتوں پر گزر ہوا، انہوں نے بھی سلام کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو جب بیت المقدس پر پہنچ گئے نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ایک باب ہے، باب یمانی. تو باب یمانی سے ہم داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے بیت المقدس کی، اور وہاں پر اپنی سواری جو ہے نا وہ باندھ دی. یہ جو براق تھی نا سواری، وہاں پر ایک کونٹے سے اس کو باندھ دیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی گولے، اس کیا کہتے ہیں اس کو، حلقے کے ساتھ باندھا، حلقے میں باندھا جہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. وہ وہاں کنڈا بنا، ہاں کنڈا، کنڈا بنا ہوا ہے، باندھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی وہیں پہ اپنی سواری کو باندھ دیا. اب یہ سواری تو خیر آسمانی سواری تھی نا. فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعات نماز پڑھی. پھر میں مسجد سے باہر نکلا تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا دو پیالے لائے گئے. تو ایک میں دودھ تھا اور ایک میں تھی شراب. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا جب، تو دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا. تو اس پر جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ الحمد للہ الذی، پاک ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے ہیں، کہ ہدا کا، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، للفطرتی، فطرت کی جانب. یعنی جیسے کہ شراب تو غیر فطری ہے اور دودھ وہ فطری ہے. تو فرماتے ہیں کہ لو اخذت الخمرہ، اگر تو آپ نا یہ شراب پکڑ ہاتھ اور لے لیتے ہیں، تو غوت امتو کا، تو آپ کی جو امت ہے نا، غوت، وہ گمراہ ہو جاتی. خیر ایسا تو نہ ہوتا نا. تو یہ میں آپ کو جو ٹیکسٹ بھیجوں گا نا، اس میں بیٹا یہ جو ابھی ابھی حدیث پڑھی، جیسے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4709 تو اب یہ بیچ بیچ میں بتانا. آپ وہاں میں ریفرنسز دے دوں گا، وہاں سے لکھے ہوئے ہوں گے ریفرنسز، آپ وہاں سے لے لیجئے گا کہ جب استاد صاحب نے جو بات بتائی ہے، یہ بات وہاں پیراگراف کی صورت میں لکھی ہوئی بھی ہے. جو ٹیکسٹ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے نا، وہاں پہ بتا دیا ہے، لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام، صفحہ نمبر، جلد نمبر، یہ سارا لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو اچھا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ جو بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے پر ملاحظہ فرمایا تھا نا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ بڑھیا کون ہے، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ عرض کی تھی کہ آپ اپنا سفر آگے جاری رکھیے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑھیا کون تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا تھی، دنیا. ہاں. اب وہ بڑھیا تھی تو فرماتے ہیں کہ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے. دنیا کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے کہ جتنی اس بڑھیا کی ہے. اور اسی بڑھیا نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ ابلیس، یعنی جو شیطانوں کا جو سردار ہے، ابلیس، اس نے آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا تھا تاکہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن آپ نہ ہوئے. الحمدللہ. اور وہ لوگ جن کے پاس سے آپ گزرے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا،
बहुत अच्छा अंदाज में सलाम किया था, आपने जवाब भी दिया था। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। वो थे और उनके लोग थे। तो ये बेटा सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ पर अभी मैंने जो मुख्तसर वाला बयान किया था उसमें बताया था ना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात करवाई थी, और जमात में इमामत भी फरमाई थी, जहाँ मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मक़दस में आया ना, तो सारे अंबिया वहाँ पे जमा थे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे बढ़ाया, आगे किया। तो मैंने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। ये भी हदीस है नसाई की है, 448, वहाँ लिखा है सब। वहाँ से रेफरेंसेस निकालिएगा, इंशाल्लाह बगैर रेफरेंस के कोई भी बात नहीं बताई जाएगी। अच्छा, तो मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ अंबिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपने अपने पास से कुछ खुतबे दिए या अपने ख्यालात का इजहार किया। ठीक है, सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने को हुक्म हुआ तो आप खड़े हुए और अर्ज की इस तरह से कि भाई, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, है ना, इमाम बनाया और अपना फर्मा बरदार बंदा बनाया, और ये कि मेरी पैरवी की जाती है, और मुझे आग से नजात अता फरमाई, और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाला कर दिया। ये अपनी कुछ फजीलत बयान की ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अपने बारे में बताने के लिए। भाई, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया। अब देखें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलाम वाली बात नहीं की थी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसा कलाम नहीं फरमाया था जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये एक इनफिरादियत थी, तो वो तो बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म दिया है कि बताएं, तो वो बता रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलिमात के लिए चुन लिया, और मुझे अपनी राज की बात बताने के लिए मुझको करीब किया अल्लाह ने। उधर कोहे तूर पर ये फरमाया, और मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, और मेरे हाथ से फिरौन को हलाक किया, और मेरे ही हाथ पर बनी इसराइल को नजात अता फरमाई। अभी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी बात बताई है, अपनी फजीलत बयान की। तो उनके बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहि सलाम, उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर जबूर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया। मालूम है ना आपको कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो उनके लिए लोहा जो है वो ऐसे जैसे हमारे लिए रबर, अल्लाह ताला के हुक्म से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया था, मेरे लिए परिंदों को मुसख्खर कर दिया था, पहाड़ों तक को मेरे लिए मुसख्खर फरमा दिया था, और मुझे हिकमत और फसल खिताब अता फरमाया था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बताई बात, अपनी फजीलत बयान की। अच्छा, उनके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो आते हैं और फरमाते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं को, जिन्नात को, इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, हत्ता कि शयातीन को भी मेरे लिए मुसख्खर फरमा दिया, यानी मुझे उन पर काबू अता फरमाया और उनको मेरे मातहत किया। सबको, हवाओं, जिन्नात, परिंद, सब। और अब ये वो काम करते हैं जो मैं इनसे चाहता हूँ, मैं इनको हुक्म देता हूँ और ये वो काम करते हैं। किसका है? हम्म। तो अब वो ये अब ये लोग सारे जिन्नात, हवाएं और जिन्नात और शयातीन, परिंदे,
یہ سب وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی، پرندوں کی زبان سکھائی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ہاں، اب اس کے بعد آتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے کو تندرست کرنے والا بنایا، کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا بنایا، اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نا، تو وہ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا ہے، مجھے کافروں سے پاک کر دیا، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے شیطان کو میری ماں پر کوئی راہ نہ ملی۔ اب دیکھیں، سارے انبیاء کے میں نے آپ کو بیانات بتائے، سب نے اپنی اپنی خصوصیت اور اپنی اپنی فضیلت بیان کی اللہ کے حکم سے۔ تو ان تمام انبیاء کے بعد نا، اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء، صاحب تاج والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہوں نے خطبہ دیا ہے۔ تو خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ بھائی آپ سب نے تو اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، تو اب میں اپنے رب کی، اللہ رب العزت کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، اس کو بند کر دو، تو اس طرح خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھا آپ نے، پہلی بات ہی کتنی زبردست ہے۔ پیچھے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی فضیلت تو بیان کی ہے، آپ نے دیکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی فضیلت بیان کی نا بیٹا، تو سب سے پہلے فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا، اور جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، کیونکہ پچھلی پچھلی جتنی بھی کتابیں گزری تھی نا بیٹا، تو اس میں ہر شے کا روشن بیان نہیں تھا، ہر شے کا نہیں تھا، قرآن میں ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی ساری امتوں میں سے بہترین امت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، درمیانی امت بنایا ہے، انہیں اول بھی نہیں بنایا اور آخری بھی نہیں بنایا، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے میرا سینہ کشادہ فرمایا ہے، الم نشرح لک صدرک، اور پھر مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے نہیں فرمایا تھا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھی تھے، اور کفار کہتے تھے کہ بھئی بہت ٹائم ہو گیا، آپ کے رب کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آیا، چھوڑ دیا ہے شاید آپ کے رب نے آپ کو۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، سورہ علم نشرہ نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ کا پھر کبھی بتاؤں گا، اصل تو وہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دکھی کیوں ہوتے ہیں، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، آپ کے اوپر سب نے وہ بوجھ اٹھا نہیں دیا جس سے آپ کی کمر جو ہے وہ دکھی جا رہی تھی، جس کے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے ہیں، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، ہم نے، نا کا مطلب ہے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، لکا آپ کے لیے، ذکر کا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بلند فرمایا،
تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کتنا ذکر ہوتا ہے دیکھیں، اتنا ذکر ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں التحیات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، السلام علیکہ یا ایھا النبی، درود درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اتنا تو ذکر ہوتا ہے، اور نہ پڑھو درود نماز میں تو پڑھنا پڑے گا۔ درود کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی دعا جس میں یہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ایک دعا ہوتی ہے جس میں دعا کرتے ہیں کہ سلامتی نازل فرما، اس کو کہتے ہیں سلام، ایسی دعا کو کہتے ہیں سلام، اور جس میں رحمت نازل فرما ایسی دعا کو کہتے ہیں درود۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب فرماتے ہوئے سارے انبیاء سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے فرشتے سارے انبیاء سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی میرے ذکر کو بلند فرمایا ہے، مجھے بنایا خاتم النبیین، یعنی نبوت کا سلسلہ بند کرنے والا مجھے بنایا، میں آیا ہوں اور میں نے آ کر نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، بند، ہاں ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد۔ یہ سن کر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بہذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فضیلت پائی ہے۔ ہاں، تو باتوں باتوں میں کہیں آپ بھول نہ گئے ہوں کہ اس وقت کون سے مقام پر یہ لوگ سب موجود ہیں، وہ ہے مسجد اقصی، صحیح ہے؟ تو یہاں تک جو بات بتائیے نا یہ تھے مسجد اقصی تک کے معاملات، یہ سب لکھا ہوا ہے ادھر، پڑھ لیجئے گا نیچے۔ اب شروع ہوتا ہے آسمانوں کا سفر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سواری پر دوبارہ سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے، دنیا کا آسمان، پہلا آسمان، تو دروازہ کھلوایا۔ اب وہاں پہ جو داروغہ ہے تو انہوں نے پوچھا بھائی کون؟ فرمایا جبریل۔ تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو عرض کی کہ ہاں۔ تو کہا گیا کہ مرحبا بھی فنعم المجیء جاء، یعنی مطلب ان کو خوش آمدید ہو بھائی، کیا خوب آئے ہیں آنے والے، مرحبا مرحبا۔ تو پوچھا گیا تھا، خدا نہ خواستہ روکا نہیں گیا تھا، امت کو بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا جی۔ تو استقبال ہوا اور پھر دروازہ کھول دیا گیا آسمان کا۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں داخل ہوا نا تو وہاں میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تھے، ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو جواب اس طرح سے دیا کہ اے میرے پیارے بیٹے اور میرے پیارے نبی، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائیں، اور آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے، نہیں کچھ نہیں مطلب بہت سارے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب دیکھا نا، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے، مسکرا مسکراتے، خوش ہو جاتے، اور جب آپ بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب یہ جو ہیں نا سارے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو دائیں جانب والی جو ہے وہ جنتی ہیں، اور جو بائیں جانب والے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے۔ کہاں اوپر؟ پہلا آسمان ہے نا یہ، اس کے اوپر کون سا آسمان ہوگا؟ دوسرا آسمان۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا یا کھلوایا، ہے نا، دستک دی جیسے۔ تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا. تو کہا گیا کہ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ کا آنا بڑا اچھا ہوا. پھر دروازہ کھول دیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر پہنچا نا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. دونوں کا نام یاد رکھیے گا. تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کریں. تو میں نے سلام کیا. حضور پاک فرماتے ہیں تو ان دونوں نے جواب دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ مرحبا بالاخی صالح، صالح، میرے نیک بھائی، و نبی یہ صالحی، اور میرے نیک نبی، آپ خوب آئے، آپ کو خوش آمدید، مرحبا. اور ان کو دعا بھی دی. پھر تیسرے آسمان کی طرف لے کر گئے، وہی اسی طرح سے دروازہ کھلوایا گیا. تو وہاں پر بھی خوش آمدید کہا گیا. تو فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام تھے. بتایا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی سلام دعا ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو دعا دی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور پاک کو مرحبا کہا تو انہیں تحفہ بھی دیا، یعنی انہیں حسن کا، حسن و جمال کا ایک حصہ دیا گیا. اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ ایک حصہ دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جس میں مصر میں ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. تو نعت پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تو ان کو، اور وہ ہیں جن کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، ایک حصہ، ابھی بتایا نا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن کے تمام حصے دیے گئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. انہوں نے انگلیاں کٹوائی تھیں، انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی. صحابہ کرام نے جہاد کیے اور اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اوپر چوتھے آسمان کی طرف گئے، دروازہ کھلوایا. وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دروازہ جب کھولا گیا، مرحبا کہا گیا، تو پایا حضرت ادریس علیہ السلام کو. تو ان سے سلام دعا ہوئی. اور اس کے بعد پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سلام دعا ہوئی، مرحبا کہا گیا. پھر چھٹے آسمان پہ لے کر گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز، فرضیت نماز کے لیے آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے نا ان کو. وہ چھٹا آسمان تھا. تو وہی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے. تو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، خوش آمدید کہا، دعا فرمائی. آ، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہوئے نا، جب وہاں سے جب وہ آگے بڑھے نا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ، کیا چیز ہے، کیا بات ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ ہم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. مطلب ایک فرزند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے. اور بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، وہ میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. تو وہ اس بات پہ ان کو رونا آیا. بھائی ہر نبی اپنی اپنی امت سے شدید محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اون کرتے ہیں نا، ان کی امت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے کر گئے اور اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے. تو پھر مرحبا کہا گیا. وہاں پہ ساتویں آسمان پہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ کام کی باتیں نوٹ کرتے چلے جائیے گا، میں تو بہت تفصیل سے بتا رہا ہوں.
आप मुख्तसर बताइएगा, किसी को भी बताना हो तो, या सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे हो वैसे बताइएगा। तो वहां थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ फरमाते। अब ये बैतुल मामूर क्या है, किसी को पता है? बैतुल सर, मामूर जी सर, जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। यानी खाना काबा जिस तरह जमीन पर है ना इस दुनिया में, तो इसी के बिल्कुल ऊपर आसमान पर, सातवें आसमान पर है आ, ये बैतुल मामूर। हम यहाँ दुनिया में खाने काबा का तवाफ करते हैं। मैं दुआ करता हूँ मेरी बातें सुनने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बार बार खाना काबा का तवाफ करने की और मक्के और मदीने की बाद अब हाजिरियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और रास्ते हम आसान आमीन। फरमा दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आमीन। आमीन। तो आमीन। हम तो करेंगे खाना काबा का तवाफ आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, खाना का काबा का तवाफ करते हुए दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी भी एक उस्ताद साहब जो है वो गए हुए हैं, बार बार राब्ता करते हैं। अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खाना काबा में वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि कोई दुआ करनी है क्या। मैं कहता हूँ हाँ करनी है। तो फिर मैं वॉइस मैसेज में उनको वो दुआ भेज देता हूँ कि ये कर भी दें और इसको प्ले भी कर दें। अभी गए में वो, तो हज़रत हमज़ा के मज़ार शरीफ से भी उन्होंने बताया था मुझे। और भी लोग जाते रहते हैं, ज़रूर मुझसे रब्ता करते हैं। आई डोंट नो मुझसे क्यों करते हैं, हमें तो गुनाहगार बंदा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नेक बना दे, आमीन। तो हुजूर पाक आमीन। फरमाते हैं कि सातवें आसमान पे ना मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ़ फरमाते हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो आप इन्हें सलाम करें। तो मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। और फिर वही कि मरहबा, आप तशरीफ़ लाए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये सफ़र। तो ये तो देखो 7 आसमान थे ना, अब आसमानों के बाद क्या है, 7 आसमान हो गए। तो आसमानों के बाद मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने के लिए कुर्ब खास की तरफ का जो सफ़र जो है ना वो शुरू हुआ। हाँ, तो इस बारे में हुजूर पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक उठा दिया गया। कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि ये जो सिदरतुल मुंतहा है ना, ये बेरी का एक नूरानी दरख्त है। बेरी, बेर बेर का जो बेरी होती है, उसका एक नूरानी दरख्त है। उसके फल पता है कैसे हैं? हाँ, मटकों की तरह, जो मटके होते हैं पानी के बड़े बड़े। और उसके पत्ते पता है कैसे हैं? हाथी के कानों की तरह के बराबर के पत्ते हैं। जब उसे अल्लाह का कोई हुक्म पहुंचता है तो वो मुतगय्यर हो जाता है, यानी जो दरख्त है। तो अल्लाह की मखलूक में एक भी ऐसा नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ कर सके। हाँ, तो अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई, जो वही फरमाई। हाँ, मतलब अल्लाह ताला ने क्या वही फरमाई, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं बता रहे हैं इस वक्त। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वहां पर ना सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई, जो वही नाजिल फरमाई ना, बस वो वही नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने मुझ पर। हाँ, मतलब मैं जानूं और मेरा रब जाने क्या फरमाया महबूब ने अपने हबीब से। तो वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मकाम है ना इसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। तो वहां पर 4 थी नहरें, 4, कितनी, 4 नहरें थी। तो 2 नहरें जो थी ना वो छुपी हुई थी, खुफिया, और जो 2 नहरें थी वो थी जाहिर। तो हुजूर पाक ने पूछा कि ए जिब्रील, ये क्या है। तो अर्ज किया कि जो खुफिया नहरें हैं ना, जन्नत की 2 नहरें हैं। और जाहिरी नहरें वो दरियाए नील और दरियाए फरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया,
اس کے بعد میرے وہ جو ابھی پیچھے میں نے بتایا تھا نا، میرے پاس ایک برتن شراب کا لایا گیا، ایک برتن دودھ کا لایا گیا، اور اس میں اس والی حدیث جو بخاری کی حدیث نمبر 584 ہے، نہیں 3887 ہے، اور مسلم شریف کے اندر 411 ہے، اس میں یہ لکھا ہے دو برتن نہیں، اس میں تین ہے، ایک شراب کا برتن، ایک دودھ کا برتن، اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خوب، یہ ہے فطرت، اور فطرت پر ہی آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ تو اس کے بعد سفر جاری رہا، سدرت المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، جس کو مقام استوا کہتے ہیں مستوی۔ تو وہاں آپ نے قلم کے چلنے کی آواز، قلم یا کہیں قلم کہیں، یا قلم کی جمع کیا ہوتی ہے، قلموں، جس سے لکھتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ اس کے بعد آپ، اچھا وہ قلم میں آپ کو بتاؤں جس سے تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہیں نا، فرشتے لکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ براق پر دوبارہ سے سوار ہوئے، تو اس پردے کے پاس آئے، اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں سے ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا، ظاہر ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مکانیت کے اعتبار سے تو میں تو وہ شخص ہوں یا وہ فرشتہ ہوں جو تمام مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ میں قریب ہوں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ قریب ہوں مکانیت کے اعتبار سے۔ ابھی تک کا یہ اسٹیٹس ہے، اس کے بعد تو پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہو جائیں گے نا۔ تو ابھی تک کا یہ اسٹیٹس ہے کہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں۔ ہاں لیکن یہ جو فرشتہ ابھی نظر آیا ہے نا، اس فرشتے کو میں نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہوں۔ پھر سفر چلا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک پردے سے دوسرے پردے تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، رک گئے، اور عرض کی کہ اب یہاں سے یا رسول اللہ، یہاں سے آگے آگے آپ خود جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف میں مبتلا ہوئے، اور کہنے لگے کہ اے جبرائیل، دیکھو تم مجھ سے الگ مت ہونا، الگ نہ ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اصل میں میری جو اپروچ تھی نا، جو میری رسائی تھی، ہاں، وہ تو بس اسی ایک معلوم مقام تک تھی، بس۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا نا تو میں جل جاؤں گا۔ تو رہی بات یہ جو شب معراج ہے، یہ جو رات ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اس رات کو تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، کہ میں نے جو آپ کا ادب کیا، میں نے آپ کی عزت کی، آپ کا احترام کیا، آپ کی جو خدمت کی نا، تو اس کے صلے میں اتنا آگے تک آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا، ورنہ تو میرا تو وہی والا ٹھکانہ تھا، آخری ٹھکانہ سدرت المنتہا ہی تھا میرا۔ ہوں۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو دیکھو بتا دیا تھا نا کہ بھئی میرا آخری ٹھکانہ سدرت المنتہا ہے، لیکن شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت جبرائیل کو سدرت المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں۔ اب لیکن پھر ایک مقام، معلوم مقام پر جب وہ رک گئے تھے نا، تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھے۔ تو
اب دیکھو بیٹا توجہ سے سننا، شان بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان. ہاں. تو اللہ رب العزت ہمارا شان کو بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آمین اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ اللہم تعالی علیہ آمین وسلم کے روضہ مبارک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. آمین ہمیں حضور اکرم اللہم صلی آمین اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے باادب کھڑے ہو کر عرض کرنے کی، جو جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ہم چپکے وہاں پہ انشاءاللہ بتائیں آپ کو سارا. آمین 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 ثم آمین سب بتائیں گے ہم. انشاءاللہ انشاءاللہ شکایت بھی کریں گے، انشاءاللہ جس جس نے تنگ کیا نا اس کی شکایت بھی کریں گے. میں تو کروں گا، میں تو جاتا ہوں، میں تو کر دیتا ہوں. میں جاتا ہوں، میں ساری انشاءاللہ بات بتا کے آتا ہوں. انہوں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا وہ ایسے کہہ رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اور یہ کہ میرے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں. اور اللہ کا شکر ہے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کوئی جلدی ہو جاتی ہے، کوئی دیر میں ہو جاتی ہے. میں تو ساری بات کرتا ہوں. وہ وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھگاتے ہیں، چلو 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 جلدی جلدی چلو. میں پھر لمبا چکر گھوم کے آ کے پھر. لیکن یہ کہ ہاں بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا. تو کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ تو شاید مجھے یاد آتا ہے کہ 4-5 دن تک میں رہا، روزہ رسول پہ حاضری دینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. پانچوں نمازیں پڑھ کے وہاں رہ کے وظائف کر کر کے آج چلا آتا تھا واپس ہوٹل میں. تو ہمت نہیں ہوتی تھی. پھر کسی سے ایک بزرگ سے رابطہ کیا شاید فون پہ، میں نے کہا میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، 8واں دن آ جائے گا میں جا نہیں پاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی، اس سے ایسا دل کے اندر ایسی وارفتگی پھیلی کہ بس بے قرار ہو گیا کہ بس اب تو ضرور جاؤں گا. گیا پھر. اور پھر اتفاق سے وہ ایسا تھا کہ وہ انہوں نے ہٹایا بھی نہیں وہاں سے. وہ ایک پیچھے سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جمع ہوئے تھے، تو میں اور ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا چپکے سے چھپکے کے، اور دعا کی کہ یا اللہ ان صورتوں کو میں نظر نہ آؤں. تو دل کھول کے میں نے ساری بات بتائی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین تو اب یہاں سے دیکھیں اب نئی بات شروع ہوتی ہے کہ اب چلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے. اب نہیں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف قسم کے حجابات یعنی جو پردے ہوتے ہیں نا، وہاں سے اللہ گزرتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے ہیں، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی گزر کر آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھ گئے کہ وہ جو 70,000 تھے نا موٹے حجابات، تو ان میں سے وہ اتنے ایسے تھے کہ جن میں سے ہر ایک کی درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر تھا. ٹھیک. یہ خواب میں نہیں ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب دیکھا تھا. جی جی نہیں، خواب نہیں ہے یہ، حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمانی معراج ہے یہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ہر حجاب کے درمیان یہ جو 500 سال کا فاصلہ تھا، تو ایک مقام پر اچھا براق پر تھے نا بھائی. دیکھیں براق کا سفر ہے، براق پر سوار ہیں. ابھی مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ ذرا سوچ کے کہ اتنا تیز، بجلی سے بھی زیادہ تیز، جب مکے سے بیت المقدس کی طرف گئے تھے، پھر بیت المقدس سے اوپر اٹھے پہلا آسمان، پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے. مجھے بتائیں ہے کہ کوئی شخص ہم میں سے کوئی شخص اس کو کسی جہاز کے اوپر ٹاپ پہ بٹھا کے باندھ دیا جائے، باندھ دیں جہاز، وہ 35,000 فٹ کی بلندی تک جاتا ہے، اور وہ یہاں سے جو ہے وہ جائے اور کسی دوسرے ملک میں جائے، 5 گھنٹے کے بعد ترکی چلا جائے، تو اس کے بعد جب وہ جہاز نیچے اترے گا تو وہ بندہ زندہ ملے گا؟ نہیں سر نو چیز سر کہتے ہیں کہ ہماری تمہاری طرح کے بشر تھے، ہماری طرح کے بشر تھے وہ، ایسے کہتے ہیں. تو پھر تو بیٹھ جا اس کے اوپر، جہاز کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، پھر تو وہاں اتر کے دکھانا، تمہیں 16 گھنٹے کا امریکہ کا سفر کروائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چلتے گئے، براق پر سوار تھے، تو ایک مقام پر براق رک گیا. یہاں سے آپ نے سمجھنا ہے بات کو. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ دیکھا، ٹیلا ٹیلا کہیں یا خیمہ کہیں، ہرے رنگ کا.
گرین کلر کا، سبز رنگ کا، اس کا نام ہے رف رف، ریفے ریفے رف رف. تو اس کی اتنی تیز روشنی تھی، اتنی خوبصورت اور تیز روشنی تھی کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر چڑھ گئے ہیں. اور اس پہ چڑھ چڑھ کے ہی نا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش تک پہنچے، عرش تک. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے بڑھے مزید قرب خاص کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے میرے نبی، آپ میرے قریب ہو جائیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم آپ قریب ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے قریب ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریب ہو گئے. تاریخ الخمیس میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں. یہ 1000 مرتبہ فرمایا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تھے بیٹا، ہر بار پکارے جانے پر قریب ہوتے چلے گئے، قریب ہوتے چلے گئے. یعنی ترقی، مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے. پھر مزید ترقی کرتے چلے گئے. تو پھر ایک اور مقام پر پہنچے، اس کو کہتے ہیں فضلی تک پہنچے. پھر مزید ترقی کرتے چلے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل، اب اس منزل کا نام آیا قاب قوسینی، صاحب قاب قوسین. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاب قوسین تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے، اس کے دونوں سروں کے درمیانے فاصلے کو کہتے ہیں. اتنے قریب پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو تھا، مکان کے اعتبار سے نہیں تھا. کیونکہ اللہ رب العزت مکانیت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، مکان سے، اس بات سے پاک ہے. اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ وقت تھا، نہ جگہ تھی، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا، نہ شمال نہ جنوب، نہ مشرق مغرب وغرب، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. بس، بس اللہ کی ذات تھی. بس، بس اللہ کی ذات تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. یعنی اللہ تھا اور اس کے محبوب تھے، بس کوئی نہیں تھا. بس. اور جیسے کہ قرآن و حدیث میں آیا. اب اس پر ہمارا ایمان ہے بھائی. ہاں، مزید ہمیں سوچنے کی اور عقل دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیفیت تھی اس کی، فزیکل کیا کیفیت تھی، اسپیریچول کیا کیفیت تھی. نہیں، بس جتنا بتا دیا جائے. ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے، بن دیکھے ایمان، یہ ہوتا ہے. تو وہاں پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا ہے، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا تھا. اور سجدے میں تو خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، قرب ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا سجدے میں. تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے نا، دیکھو کہ سن لو، اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے. تو کبھی کبھی نماز کے علاوہ بھی سجدہ کر لیا کرو. دعا کرنی ہو کوئی خاص، سجدے میں جا کے کریں. اچھا، اب آ، بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں جلدی جلدی. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، وہ ہیں 50 نمازیں. آپ کی امت پہ میں فرض کرتا ہوں کہ وہ ہر روز 50 نمازیں پڑھا کریں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے نا، تو انہوں نے عرض کی کہ بھائی 50 نمازیں آپ کی امت پہ بہت بھاری ہو جائیں گی. آپ اپنے رب کے پاس جائیے، ارجی الی ربی کا، آپ اپنے رب کے پاس جائیے، بس
فإن أمتك، کیونکہ جو آپ کی جو امت ہے نا، لا یطیقون، اس سے نہیں ہو سکے گا، ذالکا یہ 50 نمازیں، فإنی قد بلغت بنی اسرائیل وخبرتہم، ہیں، میں نے وہ کہہ نا، میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا بھائی، میں، میری قوم تھی بنی اسرائیل، میں نے ان کو دیکھ بھی لیا اور ان کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا ربی خفف علی امتی، اے میرے رب میری امت پر تھوڑی تو کمی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے ہوتے، اب میں آخری کی بات بتاؤں، جب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے، حاضر ہوتے، اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید کم کروانے کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دن اور رات میں یہ 5 نمازیں، بس 5، ہاں ہر نماز کا ثواب 10 گنا زیادہ دوں گا، اس طرح 5 نمازوں کا ثواب دوں گا 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے، ابھی صرف ارادہ کرے، سنو، سوچا ہے کہ میں یہ کام کر لوں نیک کام، تو جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کرے، ارادہ کرے صرف کہ میں یہ نیک کام کروں گا، اچھا کام، لیکن اسے نہ کرے، کر نہ پائے مثال کے طور پہ، تب بھی میں اس کو اس نیکی کا ثواب دے دوں گا، ہاں جو اس نے سوچی تھی، ہاں، اور اگر وہ کر لے تو اس کو پھر 10 مرتبہ نیکیاں کرنے کا ثواب دوں گا، کہ جیسے اس نے 10 مرتبہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برائی کا ارادہ کرے ہے تو اس کو ابھی اس کی سزا نہیں دوں گا، ہاں، کیونکہ اس نے کیا نہیں نا وہ کام، اور ارادہ کیا تھا اور ابھی اس نے کیا بھی نہیں اور اس سے باز آ گیا، کوئی برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھوں گا، لیکن اگر اس نے کر لیا نا وہ برا کام تو ایک ہی مرتبہ لکھواؤں گا، نیکی کی طرح، جس طرح کیا ہے نا کہ 10 مرتبہ نیکی لکھواؤں گا، اس طرح نہیں، اگر برائی کرے گا آپ کا امتی کوئی تو ایک مرتبہ کرے گا، ایک ہی مرتبہ لکھی جائے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بہت خوش ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنے رب کے پاس پھر جائیے اور کمی کروائیں اس پر بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ بھائی میں اپنے رب سے اتنی بار اپنے رب کے پاس آپ کے کہنے پہ گیا، اتنی بار گیا، اب نہیں جاؤں گا، اب مجھے حیا آتی ہے، ہاں، اور جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کی سیر کروائی گئی، جنت میں دیکھ کر خوش ہوئے ہیں اپنے، اور دوزخ میں دیکھ کر جو ہے وہ ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ تو بتاؤں تھوڑا اس کا، چلیں یہ بھی دیکھیں، نماز کا تحفہ ہوا نا، اس کے بعد پھر واپس گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ہے نا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ کو لے کر گئے کہ بھائی یہ جنت ہے، ان کی منزلیں آپ دیکھ لیں، دیکھ لیں، جنت کے پھل دیکھ لیں، جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں تھیں، جنت کے محلات تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، جی، جسمانی حالت میں جاگتے ہوئے، کوئی خواب میں نہیں ہو رہا ہے یہ، محلات دیکھے، جنتی غلام دیکھے، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل ول، جو کلیاں، نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی باغیچے، پھول، پتیاں، وہ پھل جو کہ دنیا میں نہیں ہوتے، حوض دیکھا، حوض کوثر دیکھا، وہاں کے کمرے، گیلریاں وغیرہ، سب جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے انشاءاللہ۔ بعد جو ہے وہ جہنم بھی دکھائی گئی، وہ زنجیریں دکھائیں جس سے باندھا جائے گا، ہتھکڑیاں دکھائیں، وہ گلے میں ڈالنے کا وہ کیا کہلاتا، توق، توق، وہ توق دکھایا، آگ کے توق ہے، پاؤں میں باندھنے والی بیڑیاں دکھائیں، سانپ بچھو دکھائے، آوازیں بھی سنوائیں، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں ہیں، کہ جہنمی جب اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ایسے ایسے چیخے گا، آواز آئے گی جیسے گدھا رینگتا ہے، کھولتا ہوا پانی،
دکھایا، جلتے ہوئے دھوئیں دکھائے کہ یہ وہ کھولتا ہوا پانی نہیں ہے جو دنیا کا ہوتا ہے، یہ جہنم والا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم غمزدہ ہو گئے۔ اب زمین پر تشریف آوری ہوگی، تو جب جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا نا، تو اس کے بعد آسمانوں سے، سارے آسمانوں سے، ساتویں سے چھٹے، پھر نیچے پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے پھر بیت المقدس واپس آئے، وہاں سے پھر مکے آئے، مکے شریف میں، وہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے نا، ان کے گھر، کیا نام تھا ان کا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، ان کے گھر تشریف لے آئے واپس، وہ یہیں سے ہی تو سفر کی ابتدا ہوئی تھی ہے۔ تو اسی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکے گئے، وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر گئے، اپنے بستر پر دوبارہ سے تشریف لائے، اور جبکہ ابھی رات باقی تھی، رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی رات باقی تھی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات گزری نا، تو لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے رات کو ایسا ہوا کہ مجھے بیت المقدس تک سیر کروائی گئی ہے، ہاں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ تو ابو جہل جو تھا، اس نے کہا کہ آپ نے ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں ابھی آپ ہمارے ساتھ صبح کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ ابو جہل نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا ضرور بتاؤں گا۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب، یہاں آؤ، یہاں آؤ، تم لوگ ادھر آؤ، سب کو جمع کر لیا۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس آ گئے سارے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو بات بیان کرنی ہے اب کریں، اپنی قوم سے کریں آپ، نعوذ باللہ، بے ادب گستاخ تھا نا۔ دیکھو پتا تھا ابو جہل کو، بیٹا پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، معلوم تھا نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معلوم تھا، پتا تھا، یعنی اس کا اس بات پر ایمان تھا، مانتا تھا نا، مانتا تھا کہ نبی ہیں، پتا بھی تھا، مانتا بھی، تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ تو اس طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ بدتمیزی کرتا تھا نا، گستاخی کرتا تھا، تو اس لیے تو لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہے، جب تک کہ ادب اور احترام نہ کرے، اور اتنا کرے جتنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کیے جانے کا حق ہے۔ جی، تو بہرحال یہ لوگ آئے یہ یہاں ابو جہل کے پاس، تو کہتا ہے کہ آپ بتائیں ان لوگوں کو کہ آپ جو مجھے بتا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھے جو رات کو سیر کرائی، اس طرح سارا پورا بتایا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک کی؟ تو فرمایا بیت المقدس تک پہلے تو، پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پھر صبح کہاں کی، واپس یہاں پر آ کر صبح کی آپ نے کیا؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں نے بیت المقدس گیا تھا اور صبح میں نے یہیں اپنے گھر میں کی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہیں؟ بہت بہت سے لوگ تالیاں والیاں بجانے لگے، جاہل تھے نا، کافر، مشرک، گستاخ، کچھ ہنسنے لگے، اور بعض اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگے مذاق اڑانے کے لیے، ہے؟ اس معاملے کو مطلب ناممکن والی بات تھی نا کہ بڑی تعجب سے دے گا۔ تو اور کتاب میں لکھا ہے کہ اس بات سے نا، اس واقعے کو سن کر بہت سے، کچھ ایسے لوگ تھے جو نا ایمان لا چکے تھے، ابے بھائی وہ مرتد ہو گئے، ہاں، اور بعض ایسے تھے جو ایمان ہی لے آئے، ہاں، وہ لے آئے ایمان، اور بعض نے تصدیق کی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح سب کو یہ بات بتائی نا، لوگوں کو، تو کچھ نے تصدیق کی، کچھ نے نہیں کی،
کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کر لی، جو کہ کئی مہینوں کا سفر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوقالا ذالکا ہے، کیا یہ بات واقعی میرے آقا نے فرمائی ہے؟ کہا جی ہاں، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن کانا قال ذالک لقد صدقہ، یا لئن کانا قال ذالک، لئن تو اگر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا، ہے تو لقد صدقہ، تو بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یعنی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس چلے گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ فرمایا نعم، بالکل میں کرتا ہوں، کہ انی لاصدقہ فیما ہوا بعد من ذالک اصدقہ بخبر السماء فی غدوتی او روحتین، یعنی میں آپ کو ویسے سمجھاؤں نا آسان، کہ بھائی میں تو اپنے ان کی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں جو میں نے نہیں دیکھا، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، میں نے تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، اور خبروں کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کنٹینیوس ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست کرارا جواب دیا، اور یہ فرمایا کہ یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے باتیں بتائی ہوئی ہیں، وہ تم سنو گے تو تمہیں بالکل یہ ہضم نہیں ہوا تو وہ کیسے ہضم ہوگی باتیں؟ میں تو ان باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو یعنی حضرت ابو بکر کو لقب دیا جاتا ہے صدیق کا۔ یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ فیکٹس اینڈ فیگرز سے آپ کو یہ سارا اسکرپٹ جمع کر کے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا مختلف کتب میں سے، یہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کبھی بھی شب معراج آئے، یہ والی رات آئے رجب کی، تو ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بڑی بات ہوئی ہے اور برکت والی بات ہے۔ اب کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں مختصر بات کر کے اس کو اینڈ کرتا ہوں، کہ کچھ لوگ اکثر لوگوں سے علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس رات میں عبادت کرنا چاہیے؟ اور بھائی میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اس رات میں جوا کھیلنا چاہیے تو کیا جواب ہوگا؟ بولیں گے نہیں کھیلنا چاہیے، اس رات میں تو کیا کسی بھی رات کو جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ لیکن اگر پوچھو گے کہ عبادت کرنی چاہیے، او بھائی اس رات میں بھی کرو، کل رات کو بھی کرنا، آج رات کو بھی کرو۔ اب اگر کل ہے شب معراج تو آج کی رات پہ بھی عبادت کر لو، کیوں نہیں کرنی چاہیے عبادت؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو موقع ملے حاصل کر لیا کرو۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، زندگی کے معاملات، کھانا پینا، پیسہ کمانا، خرچ کرنا، بچوں کو پالنا، دنیا کے سارے کام، نہیں مل رہی ہے اب اگر کہیں نہ کہیں ایسی راتیں آ جاتی ہیں کہ جس میں مسجدوں میں کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جاتا ہے، ویسے تو مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے جمعے کے علاوہ، تو چلو کوئی بات نہیں، اگر مسجد سجائی گئی ہے تو سجانے دو، خوشی ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاب قوسین، اتنے بڑے بڑے مرتبے ملے، تو جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نعمت ملنے پہ خوش ہوتا ہے تو ہو خوش ہوتا ہے تو ہونے دو، اور جو خوش نہیں ہو رہا اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں نہیں خوش ہو رہا، جب اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بھی نعمت ملی، یہ بھی ملی، معراج میں یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، اس سے اگر خوشی ہی نہیں ہو رہی تو پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، مجھے کیا پتا، ہمیں تو ہو رہی ہے بہت۔ تو اب خوشی خوشی میں انسان سجدے میں گر جاتا ہے، جو لوگوں کو پتہ ہے کہ سجدہ بھی ایک چیز ہے، خوشی میں سجدے میں بھی گرتے ہیں، تو خوشی میں کچھ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب اس کو یہ مت بولو کہ تم کیوں سجدے میں چلے گئے، سجدہ ہی تو کیا ہے، اللہ ہی کو کیا نا سجدہ۔ ہاں ہاں، یہ ہے کہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی کیا کریں اس رات کو، تو بہت ساری عبادتیں ہیں، نوافل وغیرہ ہیں، وہ ضرور پڑھیں،
ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں ہے، گناہ کے کوئی کام نہ کریں، نیکی کے سارے کام کریں، ٹھیک ہے؟ گناہ کے کام اس رات تو کیا کسی اور رات کو بھی نہ کریں، نیکی کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ دن میں روزہ رکھ لیں، رات کو جاگ کے گزاریں، اگر ہمت ہو تو، مجھے سونا ہو تو تھوڑا سو لیں، ہے؟ مرد جو ہے وہ عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں جماعت کے ساتھ، گھر میں آ کے بے شک سو جائیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ جائیں، ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، ہو گیا نا؟ اور اگر ہے ہمت تو چھٹی ہے، کریں جو بھی اہتمام کرنا ہے، عبادتیں کریں۔ اب ذرا ایک بات نوافل کے حوالے سے سن کے چلے جائیں بس۔ بھائی دیکھو بیٹا، نوافل صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے کہ جس شخص کے اوپر کوئی اس کی فرض نماز واجب الادا نہ ہو، اس کے ذمے میں کوئی فرض نماز باقی نہ ہو، تب وہ نوافل پڑھے گا۔ جس کی نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں، وہ کیوں نوافل؟ اس کی کوئی نفل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے اچھی جو عبادت ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی راتیں آ جائیں، موقع مل جائے، تو بس یاد کرو زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی تھی۔ ایک تو تہیہ کر لو پہلے، اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لو، یا اللہ اب میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی عورتیں ہیں نا، اس لیے ان کو یوں بول رہا ہوں، ایسا ارادہ کر لو بس، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فجر کی نماز زندگی میں سب سے پہلی، یا اللہ تعالیٰ میری جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا کرتی ہوں۔ اس طرح 20 مرتبہ 20 فجر کی نمازیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یوں کر لیں کہ یا اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سب سے پہلے ظہر کی جو میں نے نماز ادا کی تھی، چھوڑ دی تھی، قضا کی تھی، میں نے معافی بھی مانگ لی ہے، آپ مجھے معاف بھی کر دیں، اور اب میں وہ نماز دہرا رہی ہوں، اس کو بھی قبول فرما لیں، اور آئندہ میں کوئی ظہر کی نماز نہیں، فجر کی ظہر کی کوئی سی بھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ تو ساری رات جو ہے نا بھائی نمازیں پڑھ لو، جس قدر جتنی ہو سکے۔ تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ آرام سے، آرام سے لیٹ جاؤ تھوڑی دیر، ہے اس میں لیٹے لیٹے اپنا یہ پڑھ لو، دوسری دعائیں پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، جو اچھی اچھی دعائیں احادیث میں ہیں وہ نکال کے اس کو اپنے تھک جاؤ تو بیٹھ اگر کھڑے کھڑے تھک جاؤ تو بیٹھ کے، ابھی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، جائے نماز پہ بیٹھو، دعا کر لو بس، مانگتے رہو مانگتے رہو، یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دے دیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی عطا فرما، اپنے لیے بھی مانگ لو، دوسروں کے لیے بھی مانگ لو، یا اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ بہت بیمار ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ فلانا میرا بہن یا بھائی مجھ سے ناراض ہے، اس کو مجھ سے راضی کر دے۔ اس طریقے سے اپنے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بھی مانگو، مانگو، تم بھائی مانگو نا، مانگو۔ اب کوئی روکے تمہیں اگر کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، تو اس کے ڈر کے مارے پھر جانے ماز سے ایک دم کھڑے ہو جانا، جا کے بستر پہ جا کے سو جانا، نہیں نہیں ہم نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا میں، طبیعت بہت خراب تھی، ہے وہ شدید بیماری، اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، ابھی میں کسی سے استاد صاحب سے سن کے بیٹھی تھی کہ اس رات کو مانگ لو دعائیں، مانگ لو دعائیں، مانگ لو قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ کو ہو جائے گی۔ وہ تو شکر کرو آپ نے بتا دیا کہ یہ بدعت ہے، شکر کرو بتا دیا، اب میں نہیں مانگ رہی یہ دعا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتا دیا نا بدعت ہے، اب میں یہ دعا نہیں مانگ رہی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے بدعت کر دی، تو جا کے سو جانا پھر بستر پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ایسے کر لو، اور ہوش کے ناخن پکڑو، سب کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، شعور میں آؤ، اللہ تعالیٰ سے ہر دم ایک دعا مانگتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر ہی چلائے رکھنا، چلائے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت میں نہیں ڈالے گا، انشاءاللہ۔ یہاں سے آپ میری نیت ہے میں آپ کو اچھے سے اچھی چیز آپ کو بتا کے بھیجوں، جب شب معراج، شب برات، شب قدر اور دیگر اس طرح کی راتیں آتی ہیں، موقع کو غنیمت جان کر، بھائی میں تو کہتا ہوں اپنے مردوں کو بھیجا کریں قبرستان، جائیں اب مرحومین پہ جائیں، اصالہ ثواب کریں، فاتحہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، کسی کو سورہ یاسین یاد ہے وہ پڑھ لو، آئے، تاکہ جب تم خود مر جاؤ گے
ہم جب مر جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ ایمان پر موت دینا ہمیں، یا اللہ ایمان پر موت دینا، یا اللہ مرتے وقت ہمارے زبان پر کلمہ شہادت کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ بولیں آمین۔ آمین اللہم آمین آمین۔ آمین تو ہم جب مر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں قبر میں جب دفنا دیا جائے گا ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے نہ آئے ہمیں، نہ آئے پوچھنے السلام علیکم یا اہل القبور بھی بولنے تک نہ آئے، کیسا لگے گا؟ ہاں خیر، بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی پڑھایا ہے، جو کچھ بھی سنا ہے، جو کچھ بھی سنایا ہے، اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین اور جو اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے آمین ہمیں ثم توفیق دی، آمین۔ ہم نے اچھی باتیں کی، ان اچھی باتوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین اے اللہم ربنا آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک آمین انت التواب الرحیم۔ آمین آمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس وقت موجود بہت سے لوگوں نے جو کہا ہے کہ بیماری کے بارے میں بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ آمین کہ اہل و آمین ثم عیال میں آمین۔ جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کے علاج کے بہترین اسباب مہیا فرمائے۔ آمین آمین۔ برے نیت والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو برے نیت والے ہوتے ہیں، شر والے ہوتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین برے نیت والے ہاسپٹلز کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام طلباء و طالبات جو پہلے مجھ سے کبھی پڑھ کے گئے، جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، آئندہ زندگی میں پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کی ہر نیک اور جائز مقصد میں ان کو کامیاب فرما، آمین ان کی ہر دلی خواہش کو قبول فرما، آمین ان کو پورا فرما دے، ان کے حصول علم دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ اے اللہ دور فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ معراج شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا تحفہ ہمیں لا کر دیا، یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، آمین نمازیں پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین نمازیں اللہم پڑھنے آمین۔ میں ہمیں صحیح خشوع و خضوع اور روحانی لطف عطا فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جو لوگ کسی سر بھی اس قسم جی 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 بھی سے آن لائن ہو کے سن رہی ہے، جی اسے جی بھی کریں کہ وہ بھی آپ کی شاگردی میں آئے، اور اس میں میرا بھائی ڈاکٹر عاطف جو ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ کی کلاس میں، الحمد خصوصی للہ دعاؤں رب میں۔ العالمین۔ ہمارے پاس دنیا بھر کے مختلف ممالک سے اس وقت لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ ہمارا بیان سنا اور یہ باتیں سنی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنا، اللہ تعالیٰ ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بہت ثم سے آمین۔ آمین آمین، بہت سے لوگ اس وقت ایسے دنیا کے ایسے کچھ ممالک سے جوائن ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے، یعنی کہ پتہ ہے مجھے کہ وہاں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا، نمازیں پڑھنا، عید بقرعید قربانی، یہ سب دشوار ہوتا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے ان ممالک کے رہنے والے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانی فرما دے، آمین کہ وہ اپنے اس ملک میں رہنے پہ مجبور ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر رہتے ہوئے اسلام پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی آزادی نصیب فرما دے۔ آمین اور جنہوں نے یہ بات بتائی تھی تو اس طرح کی اور بھی ہوں گے مسئلے، کہ اب وہ اصل مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، تو جو کہ مجھے پتہ ہے کہ ہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس طرح کے اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یا سوشل میڈیا پہ یا لائیو کبھی بھی سنے، تو یا اللہ اپنے مسلمان یہ جو بندیاں ہیں تیری، ان میں سے جس پر جو ظلم کا شکار ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو کسی بھی قسم کے شر پسند کے شر کا شکار ہے، حاسد کے حسد کا شکار ہے، ظالم کے ظلم کا شکار ہے، اس کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، آمین ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، آمین شر پھیلانے والے ثم آمین۔ شریر لوگوں کے، شریر انسانوں اور شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں بار بار مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرما، آمین آمین ثم آمین یا رب اور العالمین۔ ہمیں اللہم آمین۔ سیدھے راستے پر چلا، آمین آمین ایک ایسا راستہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، دین کا ایک ایسا راستہ جو فرقہ واریت سے پاک ہو،
آمین اور جو خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے پاک ہو۔ آمین ہم یہ آمین عہد آمین کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یا اللہ مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ آمین یا اللہ مرتے وقت ہمیں اچانک ناگہانی موت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم آمین آمین مرتے وقت ہمارے زبان پر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمین ثم آمین۔ جب ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے یا اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں خوف دہشت اور وحشت سے محفوظ فرمانا۔ آمین اللہم یا الہ آمین العالمین جو قبر میں جب سوالات منکر نکیر پوچھیں ان سوالات کے جوابات دینے میں ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں اور فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ یا علیہ اللہ وسلم۔ تعالیٰ اس وقت ہمیں عقل شعور ہماری محبت کی وجہ سے دینا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مثبت جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ اللہم آمین سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔